فرمایا اللہ نے جائے گا تو میں نے صحیح نہیں کہا کہ اللہ بچائے گا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديهم مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. جناب صدر اکابر علماء کرام، اٹھ مقام اور خطہ نیلم کے انتہائی معزز محترم بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، مجھے نہایت خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں خطہ کشمیر کے اس حصے میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. میں جب بھی کشمیر میں آیا مجھے خطہ کشمیر کے لوگوں نے محبت کے پھول پیش کیے ہیں اور کل سے میں اسی علاقے کے سفر پر ہوں. آپ نے جس محبت کا اظہار کیا، آپ نے جو عزت ہمیں بخشی، نہ میں عملی طور پر آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں اور نہ زبانی طور پر، لیکن آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. جب کشمیر کا ذکر آتا ہے اور جب کشمیری قوم کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک احساس میں ڈوب جاتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے. میں جب بر صغیر کے اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو پوری تاریخ آزادی کے لیے لڑتے گزر گئی، اور جب کشمیری قوم کو آزادی کے لیے لڑتے دیکھتا ہوں تو آزادی کے اس رشتے سے میں خود کو آپ کے ساتھ وابستہ پاتا ہوں. آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آپ کے گورنر کی ایک شکایت لے کر آیا. آپ نے گورنر کو بلایا اور آپ نے ان الفاظ میں ان کو مخاطب کیا: مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ
وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. تم نے لوگوں کو اپنا غلام کب سے سمجھ لیا ہے؟ جب ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی اور حریت انسان کا پیدائش ہے. میرے محترم دوستوں، مسئلہ کشمیر اپنی تاریخ کے بہت سے ادوار سے گزرا ہے. اس مسئلے نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے. اس مسئلے نے اتار چڑھاؤ دیکھے. اور تحریک کی علامت بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ تحریک کسی سمندر میں بڑا پتھر پھینک کر ایک دھماکہ خیز آواز کے ساتھ بھونچال اٹھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ تحریک سمندر کی لہروں کا نام ہے. لہریں چلتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، پھر ابھرتی، مد و جزر کا شکار بنتی ہیں، لیکن بالآخر ساحل پر جا کر دم. انشاءاللہ یہ سفر آپ کا اور ہمارا ایک نظریاتی اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے دلوں کو ٹٹول کر ایک دفعہ پھر سوچیں کہ آپ کے اس سفر میں آپ کا نظریاتی ساتھی کون. دعوت دینا میرا حق ہے، قبول کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کا. لیکن سوچنا پڑے گا. ایک زمانہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور مسئلہ کشمیر ہوا کرتا تھا. دنیا میں کوئی کشمیر کے موقف پہ ہمارا ساتھ دیتا ہے وہ ہمارا دوست، اور کشمیر کے موقف پہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا وہ ہمارا دوست نہیں ہے. آج دنیا پلٹ، آج دنیا کے معیارات تبدیل ہوئے ہیں. کے بعد خارجہ پالیسی کا محور کشمیر نہیں رہا. کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ امریکہ اور مغرب کے مفادات کے تابع ایک عنوان تھا جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا، اور ہم بغیر دلیل کے ان کے اس عنوان کے ساتھ چمٹ. ہم نے ریاست کی سطح پر اس دن کشمیر کو چھوڑا. آثار بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہوتے آئے ہیں. کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر تسلیم کرتا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں
فلسطین اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو تسلیم. یہ وہ ظلم یہ انصاف کی وہ دھجیاں ہیں جو عالمی سطح پر عالمی قوتوں نے بکھیری. ہمیں اس پہلو پہ سوچنا چاہتے ہیں اور ہم ہیں کہ ان کے پیروکار. جب ہم مغرب اور امریکہ کی پیروکاری کرتے ہیں تو اس کو کامیاب خارجہ پالیسی کہتے ہیں, اسی کو ہم اپنی عزت کہتے ہیں, اور ہم اس غلامی پہ ناز کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تم پچھلی قوموں کی قدم قدم بالشت بالشت اس طرح پیروی کرتے نظر آؤ گے کہ اگر وہ گوہ کے غار میں بھی گھسنے لگے تو آپ وہاں ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا. آج کے دور میں ہم اس کے مناظر اور مظاہر دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جہاں آزادی کے شعلے بجھ رہے ہیں, جہاں آزادی کے جذبات و احساسات کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے, وہاں ہمیں اس کی گرمی کو زندہ رکھنا, اور یہی گرمی ایک دن کام آتی ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ امریکہ اپنے ایجنڈے کے تحت دنیا میں ایک جغرافیائی تبدیلیاں لانا چاہتا ہے. میں نے دیکھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں فاٹا کا انضمام کیا گیا. یہ وہاں کے عوام کی خواہشات کے مطابق نہ تھا, یہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت تھا, اور میں چیختا رہا کہ قوم سے پوچھ لو, لیکن نظر انداز کیا گیا. میں نے کہا آج آپ فاٹا میں عوام سے نہیں پوچھیں گے, کل کشمیر میں ہندوستان لوگوں سے نہیں پوچھے گا, اور آپ کا جو استصواب رائے کا موقف ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے. مت کرو ایسا. ایک لمبے مکالمے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ہم نے حکومت کو اپنی بات سمجھانے میں ہم کامیاب ہو گئے تھے. ایک امریکی افسر جو یہاں پاکستان میں تعینات تھا براہ راست مجھ سے رابطہ کرتے ہوئے بولا, اور ڈیڑھ گھنٹے کی ایک ہفتے کے اندر 2 میٹنگیں میری ان کے ساتھ ہوئی. وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا
کہ آپ اپنے موقف پہ اصرار نہ کریں، اس لیے کہ امریکہ کا ترجیح اول فاٹا ہے، امریکہ کا ترجیح دوم گلگت بلتستان ہے، اور امریکہ کا ہی تیسری ترجیح کشمیر ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف فاٹا کا انضمام کیا گیا اور اس کے لیے کوئی تیاری موجود نہیں، آج گلگت بلتستان کو ایک نئے انداز سے پیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جس رخ پر ہم تو ظاہر ہے کہ الحاق پاکستان والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کشمیر پاکستان کا ہے، لیکن اس حوالے سے پاکستان کا موقف کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ ہم نے جو 1948 اور 49 میں اقوام متحدہ میں کشمیر کے نقشے پیش کیے ہیں، گلگت بلتستان ان کا حصہ ہے۔ آپ کے کشمیر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان آل جموں کشمیر کا حصہ ہے۔ بے شک اس موقف کے ہوتے ہوئے ایک الگ سی تجویز آگے آنا، کشمیر کا موقف تحلیل کر کے ہمارا موقف ہی تحلیل کر جائے گا۔ مجھے پتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارا 5واں صوبہ بن جائے، میں انہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنی بات کہتا ہوں کہ اس خواہش میں ذرا فاٹا کے عوام سے پوچھ لو، پھر یہ بات کرو جو ان پہ گزرتی ہے، پھر آپ سوچ لیجیے۔ اور ہمارے حکمران جب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے تقسیم کشمیر کا فارمولہ پیش کیا تھا یا نہیں؟ 3 حصوں میں کشمیر کی تقسیم کا فارمولہ آج کے پاکستان کے جعلی حکمران نے پیش کیا۔ آج جب ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تو ان کا بیان تھا کہ اے پی سی سے تو انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جب آپ نے فارمولہ پیش کیا تھا، خوشیاں اس دن سے منائی جا رہی ہیں جب دھاندلی ہوئی پاکستان کے الیکشن میں، خوشیاں اس دن منائی گئی جب آپ جیسے ذہنیت کے حامل حکمران پاکستان پر مسلط کیے گئے، خوشیاں اس وقت منائی گئی۔ جب کشمیر کی خصوصی حیثیت اور اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا، آرٹیکل 370 کو ختم کر کے، اور تمہاری ریاست اس پر مجرمانہ خاموشی کی مرتکب ہوئی، انڈیا میں خوشیاں اس وقت منائی گئی۔ آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد میں تو وہاں ماتم بچھا دیا ہے۔ کیا دنیا کو تم سمجھانا چاہتے ہو؟ اپنے موبائل بند رکھو جی، تم حکمران نہیں ہو، تم سیاستدان بھی نہیں ہو، تم ایک کھلاڑی ہو، بلے باز کھلاڑی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ جو آپ کو تھوڑا سا وہ کپ ملا تھا نا، میرے خیال میں وہ بھی جاری ہے۔ حکومت بھی جاری ہے۔ کشمیریوں مجھے بہت افسوس آتا ہے جب میں آپ کے خطے میں اس طرح کے کشمیر دشمن قوتوں کے بینر لگتے اور جھنڈے لگتے دیکھتا ہوں۔
اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس قسم کے لوگوں کی پیروی چاہتا ہے وہ کشمیری ہوتے ہوئے کشمیر کا دشمن ہے۔ یہاں سفید ہے یا سیاہ، گدلا بدلا کچھ بھی نہیں، صاف ستھرے موقف کے ساتھ سامنے آنا ہوگا۔ اور جمعیت علماء اس محاذ پر انشاءاللہ آپ کے شان و بشان ہے۔ شان مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد کشمیر مولانا سعید یوسف، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری للکار کو۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں قوموں کو غلام بنانا، قوموں کے مفادات کے منافی فیصلے ان کو قبول کرانا اور ان کے تاریک مستقبل کو روشن مستقبل کی طرح پیش کرنا، اس کے لیے کچھ معصوم نعرے دیے جاتے ہیں، معصوم نعرے، اور ان معصوم نعروں میں زہر لپیٹ کر قوموں کو کھلایا جاتا ہے۔ ہمیں باشعور بن کر سوچنا چاہیے، مسائل کو سمجھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کدھر ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ اب اگر وہاں کا کشمیر جس کا نقشوں میں بھی ہم نے کچھ رد و بدل کر دیا، اور اس میں رد و بدل اس بات کی علامت ہے کہ مسئلہ کشمیر ہماری موت ختم ہو چکا ہے۔ کشمیری بھی کیا گزری، تم نے 70 سال کشمیریوں کے خون پہ سیاست نہیں کی، تم نے 70 سال کشمیریوں کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت و ناموس کے اوپر سیاست نہیں کی، تم نے وہاں کے بچوں کے چہروں سے ٹپکتے خون کے اوپر سیاست نہیں کی۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے ان قربانیوں کا جواب۔ 5 اگست 1919 کے بعد خطے کے لوگوں کے احساسات تبدیل ہو گئے ہیں۔ جی 5 اگست پچھلے سال تھا، 2019 تو اس سے پہلے آپ لوگ مظفر آباد کا کشمیری یہ سوچتا تھا کہ میں نے سری نگر پر کب قبضہ کرنا، لیکن 5 اگست کے فیصلے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ مظفر آباد کا کشمیری یہ سوچتا ہے کہ میں نے مظفر آباد کو کیسے بچایا۔ یہ تبدیلی ہے، سوچ کی تبدیلی، احساس کی تبدیلی۔ کس کے ہاتھ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، یہ ہے وہ ساری صورتحال۔ سو میرے محترم دوستو، گلگت بلتستان ہو یا کشمیر، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سے سبق سیکھیں۔ ان 2 سالوں میں جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا ہے، گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے
کہ کرپشن کے خلاف نعرہ لگانے والے لوگ ان کی گزشتہ 1.5 سال کی حکمرانی میں 3 سے 4% تک کرپشن بڑھ گئی. مہنگائی کا کیا حال ہے آپ ذرا تفصیل معلوم کر سکتے ہیں؟ چینی کا، آٹے کا، گھی کا، دوائیوں کا کیا صورتحال پیدا کرتی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2017 اور 18 بجٹ دیا جا رہا ہے تو نئے سال کے لیے سالانہ ترقی کا شرح نمو 5.5% بتایا گیا. GDP گروتھ کا جو ریشو تھا وہ 5.5% بتایا گیا اور اگلے سال کے لیے 6.5% کا تخمینہ لگایا گیا تھا. حکومت ان لوگوں کے ہاتھ آئی. ان لوگوں کے ہاتھ آئی. پہلے بجٹ میں ہماری سالانہ ترقی 1.8 یا 9 پہ آ گئی پہلے بجٹ میں. اور ابھی جو بجٹ دیا ہے اس میں ہماری سالانہ ترقی کی شرح 0.3 پہ آ گئی. تو ان کی کارکردگی سے جہاں ان کی حکومت ہے ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ بھی اپنا مستقبل ان سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں ہم لوگ؟ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم کشمیر پر اپنے ریاستی موقف کو انشاءاللہ تحلیل دیں گے. باقی تو روزمرہ کے ہمارے سیاسی حالات ہیں. جو ہمارے ہاں جمہوریت کا حال ہے کہ ایک ناجائز حکمران قوم پر مسلط ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں وہ تو الیکشن کو دھاندلی کہتی ہیں اور اس حکومت کو جعلی حکومت کہتی ہے، لیکن حکومت کے اندر بھی ان کے کچھ اتحادی ہیں. ابتدائی اجلاسوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے اور ان کا بھی موقف ہمارے ساتھ شریک تھا کہ یہ داندلی کے الیکشن ہے. بعد میں آپ کو کچھ ضرورت ہو کہ چلے جائیں. تو کچے سودے نہ کیا گیا، پکے سودے کرو، مضبوط فیصلے کرو. آزادی کے لیے لڑنے والا کبھی بھی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتا، مفادات کا شکار نہیں ہوا کرتا، وہ ہمیشہ اصول کے تابع رہتا ہے. اللہ ہمیں اصول پر استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ وہ میرا چند گزارشات تھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. میں نے جتنا مجھے تھوڑا سا اس پر میں نے کام کیا ہے ہمیشہ اس کے اوپر، اور جتنا میں مناسب سمجھ رہا تھا آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے. اللہ کرے ہمارا اور آپ کا یہ سفر ہمیشہ جاری و ساری رہے اور فتح و کامرانی تک انشاءاللہ سنگ رہے. جمعے کے دن انشاءاللہ